للمتوحد بجماله المتفرد والصلاة دوما على خير الأنام محمد والآل والأصحاب هم مأواي عند الشدائد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين المبين المعين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے حضرات، سب سے پہلے آقا نامدار مدینے کے تاجدار دو عالم کے مالک و مختار حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کش پناہ میں میرے ساتھ مل کر بلند آواز سے درود شریف کا ہدیہ پیش کریں. پڑھیے آواز و بلند اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ابھی تو زیادہ وقت بھی نہیں ہوا ہے، ابھی سے ہی آپ سونے کے ارادے کر رہے ہیں، لہٰذا درود شریف جب بھی پڑھوائے کوئی تو جتنا تمہارے دلوں میں عشق مصطفیٰ بھرا ہوا ہے نا، اس عشق مصطفیٰ جتنا بھرا ہوا ہے تو درود شریف ایسا پڑھے کرو کہ تمہارے درود شریف پڑھنے سے یہ معلوم ہو جائے کہ ہاں واقعی اس کے دل میں عشق مصطفیٰ کا چراغ روشن ہے. میرے ساتھ مل کر پڑھیں اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. عشق ہو تو عشق کا مطلب سمجھ میں آئے گا، عشق ہو تو عشق کا مطلب سمجھ میں آئے گا، اور ان کا رتبہ جاہلوں کی کب سمجھ میں آئے گا. میری مانو تو مصطفیٰ سے عشق کرنا سیکھ لو، میری مانو تو مصطفیٰ سے عشق کرنا سیکھ لو، اس میں ہے کتنا فائدہ تب سمجھ میں آئے گا. اور جو ولی کو چھوڑ کر کہتے ہیں ہم اللہ کے ہیں، جو ولی کو چھوڑ کر کہتے ہیں ہم اللہ کے ہیں، قبر میں پڑیں گے سوٹے تب سمجھ میں آئے گا. حضرات گرامی، ہمارے بلوترا میں کچھ گندی نالی کے کیڑے بھی موجود ہیں، یوں کہیے خبیث سے بدتر انسان بلوترا میں موجود ہے. خنزیر سے بدتر انسان بلوترا میں موجود ہے، کتے سے بدتر انسان. کچھ دو چار کی بات کر رہا ہوں، سب کی نہیں. ماشاءاللہ سب تمہارے سید صاحب بیٹھے ہیں، ماشاءاللہ بڑی خوشی کی بات ہے. کچھ جو ہیں کتے سے بھی بدتر انسان بلوترا میں موجود ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن مجید کہہ رہا ہے. کیا؟ ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین صم بکم عمی لا یعقلون، صم البکم العمی لا یعقلون. اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ جس کے دل میں نبی کا اگر بغض ہو، نبی کی بغاوت اگر اس کے دل میں ہو، تو زمین پر رینگنے والے جتنے بھی کیڑے ہیں چلنے والے، وہ انسان ہو جانور ہو کچھ بھی ہو، جو چیز زمین پر چلتی ہے ان تمام چیزوں میں سب سے زیادہ بدتر ہے وہ انسان جس کے دل میں نبی کی عداوت بھری ہوئی ہے. اب بلوترا میں کچھ انسان ایسے ہیں جو اولیاء اعظام کی شان میں گستاخی کرتے کرتے قرآن مجید کی آیت کو جھٹلانا شروع کر دیتے. ایک مثال دیتا ہوں، وہ کون ہے آپ سمجھ ہی جائیں گے. کہیں کہیں صفت بیان کر دی جاتی ہے تو موصوف کا بیان کرنے کا
جو فائدہ رہتا ہے اسے ضروری مناسب نہیں سمجھا جاتا، صفت سے ہی جان لیا جاتا۔ اگر کوئی انسان یہ کہے کہ اللہ نے اپنے اولیاء اعظام کی شان قرآن مجید میں جو بیان کی ہے وہ صرف ایک آیت میں اولیاء اعظام کی شان بیان کی ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ اگر کوئی یہ سوچے، پھر اس کے بعد یہ سوچنے کے بعد غلط فہمی ذہن میں بسانے کے بعد اوپر سے یہ بات کہے کہ جو مقرر خطاب کرتا ہے وہ اولیاء اعظام کی شان بیان کرتا ہے، تو صرف یہی ایک ہی آیت بیان کرتا ہے کہ اولیاء اعظام کی شان کوئی شان نہیں ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ صرف ایک آیت بیان کرتا ہے تو مطلب یہ ہے وہ اولیاء اعظام کو نہیں جھٹلا رہا ہے، وہ قرآن مجید کی آیت کو جھٹلا رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس طریقے سے ایمان لانے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ کی وحدانیت کا بیان کرے، اقرار کرے اور قرآن مجید کی تصدیق اس طریقے سے کرے کہ ایک لفظ کو بھی وہ جھٹلانے کی کوشش نہ کرے۔ اب اگر الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون جو آیت کریمہ ہے، اگر یہ کہے کہ اس میں اولیاء اعظام کی شان بیان نہیں کی ہے تو ضرور وہ قرآن مجید کی آیت کو جھٹلا رہا ہے۔ تو جو انسان قرآن مجید کی آیت کو جھٹلائے، نبی کو جھٹلائے، وہ گندی نالی کے کیڑے سے زیادہ بدتر ہے۔ حضرات گرامی، میں آپ کو ایک چیز سمجھاتا ہوا چلتا ہوں کہ ہم غوث اعظم کی کرامات تو بہت زیادہ سنتے رہتے ہیں، ہر کرامت میں نصیحت ہوتی ہے، ہر کرامت کا ایک موقع اور محل ہوتا ہے، لیکن ہم اس موقع اور محل تک نہیں پہنچتے ہیں جو کرامت کا موقع اور محل ہوتا ہے۔ جو نصیحت ہمیں حاصل کرنی چاہیے وہ نصیحت ہم حاصل نہیں کرتے ہیں۔ تو کرامت سے قطع تعلق میں آپ کو کچھ تعلیمات غوث اعظم کے تعلق سے سمجھاتا ہوا چلتا ہوں، آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔ آج کا جو دور چل رہا ہے، جو زمانہ چل رہا ہے، بچے کے ہاتھ میں موبائل نظر آتا ہے، گھر میں 2 3 4 5 6 7 موبائل چلا رہے ہیں۔ موبائل چلانے کے فائدے بہت زیادہ ہیں، اتنے زیادہ فائدے شمار نہیں کیے جا سکتے، لیکن استعمال کرنے والے انسان کے اوپر ہے یہ کہ موبائل چلانے کے فائدے ہیں یا نقصان ہیں۔ آج ہمارے یہ بچے، ان کا حال یہ ہے، موبائل لیتے ہیں، پورا دن گیم میں برباد کر دیتے، گیم کھیلنے میں برباد کر دیتے، گندی ننگی فلمیں دیکھنے میں برباد کر دیتے ہیں، ناچ گانے سننے میں برباد کر دیتے ہیں۔ آج اس موبائل کا جو لوگ غلط استعمال کرتے ہیں، انہیں چاہیے کہ موبائل کو استعمال کرنے کا طریقہ سمجھیں کہ موبائل ہمارے لیے فائدہ مند ہے تو کس لیے ہے، ہم اس کا استعمال کیسے کریں۔ موبائل پہ گندی ننگی فلمیں نہ دیکھو، موبائل پہ ڈینس اور جو ہے گندی ننگی عورتوں کو نہ دیکھو، 118 سے زائد سیریل پر گندے ناچ موبائل میں نہ دیکھو، بلکہ موبائل تمہارے لیے فائدہ مند جب ہوگا کہ جب 11ویں شریف کا مہینہ آئے، غوث پاک کا مہینہ آئے، تم موبائل کو اٹھاؤ اور گوگل پر جا کر حضور غوث پاک کی زندگی کے بارے میں جانو، اور جاننے کے بعد، پڑھنے کے بعد جو نصیحتیں ہمیں غوث پاک نے دی ہیں ان نصیحتوں پر عمل کرو۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی جب ہم اپنے موبائل میں آج نصیحت پڑھیں گے اور اس پر عمل کریں گے تو مولا تبارک و تعالی ہمارے دل میں اتنا خوف پیدا کر دے گا کہ ہم گناہوں سے بچتے رہیں۔ خدا کے فضل و کرم سے ہمارے پاس مال و دولت ہے، شان و قوت ہے، عزت ہے، سب کچھ اللہ رب العزت نے عطا کیا ہے۔ ہم مال و دولت کا بھی غلط فائدہ اٹھاتے ہیں۔ آج
बलोत्रा में देखा है मैंने कि औलाद को जो लोग पढ़ा रहे हैं, चाहे वो स्कूल में पढ़ा रहे हों, मदरसे में पढ़ा रहे हों, मस्जिद में पढ़ा रहे हों, जहाँ भी कहीं पढ़ा रहे हों, औलाद को जो लोग पढ़ा रहे हैं उन्होंने सिर्फ दाखिला कर दिया, समझ लिया हम बरी जिम्मा हो गए, अब तो हमारी औलाद जो है पढ़ जाएगी। ये बड़ी गलत फहमी है तुम्हारे अंदर। ऐसे औलाद पढ़ती हुई देखिए कि आपने दाखिला करा दिया, बच्चे खुद पढ़ते रहेंगे, आप बच्चों की तरफ तवज्जो ना दो, ऐसे तुम्हारी औलाद कामयाब हो जाएगी। किसी कीमत नहीं हो सकती जब तक कि तुम्हारी तवज्जो तुम्हारी औलाद पर ना हो। अगर आज तुम अपनी औलाद पर तवज्जो ना करोगे तो तुम्हारी औलाद सुधरती ही नहीं बल्कि बिगड़ती हुई नजर आएगी। घर वालों को चाहिए दाखिला तो करा दिया, लेकिन रोजाना जब बच्चा स्कूल से पढ़कर आए, मदरसे से पढ़कर आए, बच्चे को अपने पास बैठा ले, उन्हें देखे कि आज बच्चे ने क्या पढ़ा है, आज बच्चे ने क्या पढ़ा है, आज बच्चे ने क्या लिखा है, क्या समझा है। सबक पर तारीख देखना चाहिए कि आज तारीख पढ़ी हुई है कि नहीं पढ़ी है, आज बच्चे ने सबक सुनाया है कि नहीं सुनाया है। लेकिन आज इंसान को इतनी फुर्सत नहीं, समझ लिया बच्चे का दाखिला करा दिया, बच्चा खुद पढ़ जाएगा। अल्लाह अकबर। तुम्हारे अंदर 10 बच्चों की पैदा करने की इस्तिताअत नहीं, मत करो। तुम्हारे अंदर 5 बच्चों के पैदा करने की इस्तिताअत नहीं, मत करो। लेकिन अल्लाह अकबर, तुम्हें चाहिए कि 10-10 बच्चे पैदा करने के बाद, 5-5, 6-6 बच्चे पैदा करने के बाद उनकी जिंदगी बर्बाद करते हो, उन्हें तालीम याफ्ता न बनाते हो, उन्हें इल्म दीन नहीं सिखाते हो। अरे तुम्हारा फरीजा ये है 10 पैदा ना करो, चाहे 2 बच्चे पैदा करो, लेकिन उन दोनों बच्चों को इल्म दीन भी सिखाओ, इल्म दुनिया भी सिखाओ। हुजूर गौसे पाक की जिंदगी को हम देखते हैं। जिस वक्त हुजूर गौसे पाक बचपने के आलम में थे, माँ ने कहा बेटा मेरे पास दिरहम और दनानीर नहीं है, ज्यादा रुपया पैसा नहीं है, ऐ बेटा मैं चाहती हूँ आप बगदाद जाएं, वहां जाकर इल्म दीन हासिल करें। बेटे ने अपने कपड़े उठाए चल दिए। जब बगदाद में पहुंचे क्या देखा जाता है, आप इल्म दीन हासिल कर रहे थे, कुछ दिरहम और दनानीर माँ ने अपने बेटे को दे दिए थे। गौसे पाक बगदाद में इल्म दीन हासिल कर रहे थे। हासिल करते करते काफी वक्त गुजर गया। जब कुछ दिन गुजरे देखा क्या जाता है, गौसे पाक के पास वो रकम खत्म हो गई, वो दिरहम और दनानीर खत्म हो गए। अब आपके पास खाने के लिए सामान मौजूद ना था। अल्लाह अकबर। एक दिन का आलम ये था कि आपका पेट की खाल जो थी वो आपकी पीठ से मिल चुकी थी, भूख की शिद्दत थी, खाना मैसर नहीं हो रहा था। आप मस्जिद में पहुंचे, जाकर नमाज पढ़ने के बाद जब आराम फरमाने लगे, अल्लाह अकबर, भूख लग रही थी, नींद नहीं आ रही थी, रोज़े पाक जमीन पर लेटे हुए थे, आपका चेहरे से रंगत उड़ी हुई थी, आपके होठ सूखे हुए नजर आ रहे थे। उस वक्त का आलम यह था, एक ताजिर आया, नमाज पढ़ने के बाद उस ताजिर ने अपनी थाली को खोला, उसमें से एक थाली में से उसने एक जो है पिन्नी निकाली। निकालने के बाद जब उसने वो खोली, क्या देखा जाता है, उसमें कबाब मौजूद थे, गरम गरम कबाब की खुशबू जब वो से पाक के जब नाक तक पहुंची, अल्लाह अकबर, भूख की शिद्दत बढ़ गई। वो ताजिर कहने लगा, आओ आओ ए बच्चे आओ मेरे साथ खा लो, आओ बच्चे आओ मेरे साथ खा लो। वो से पाक दिल में सोचते हैं कि अगर कोई इंसान भूखा हो, उसे कोई दस्तरखान की तरफ बुला रहा हो तो उसे चाहिए दस्तरखान की तरफ जाए, वहां जाकर खाना खाए। वो से पाक पास में पहुंच गए, देखा क्या जाता है। उस ताजिर ने कहा, ए तालिब इल्म जरा बताएं तुम कौन हो। कहा कि मैं एक तालिब इल्म हूं, मैं यहाँ इल्म दीन हासिल कर रहा हूं। उसने कहा मुझे भी एक तालिब इल्म की जरूरत थी, मुझे भी एक तालिब इल्म की जरूरत थी। कहा क्यों? कि इसलिए कि जब मैं घर से निकला था तुमने बहुत दराहीम और दनानीर लेकर निकला था, रकम लेकर निकला था, सामान तिजारत लेकर निकला था, लेकिन जब मैंने रास्ते में तिजारत की मुझे उसमें लॉस हो गया, नुकसान हो गया, मेरा सारा सामान तबाह बर्बाद हो गया, कुछ मेरे पास मौजूद ना था कि मैं कुछ लेकर खा सकूं। लेकिन ए तालिबे इल्म जरा सुने कि जिस वक्त मैं गीलान की सरजमी से
بغداد کی طرف آ رہا تھا تو ایک عابدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ عورت تھی کہ جسے فاطمہ ام الخیر کے نام سے جانا جاتا ہے، جو کہ غوث پاک کی والدہ ماجدہ ہیں۔ کہا ہے طالب علم سنو، جب اس عورت کو پتا چلا فلاں شخص بغداد کی جانی جا رہا ہے تو کیا دیکھا جاتا ہے کہ اس عورت نے مجھے کچھ دراہم دیے، کچھ رقم دی کہ میرا بیٹا بغداد کی سرزمین پر رہ کر بغداد کی زمین پر علم دین حاصل کر رہا ہے، اس بچے کو کچھ رقم دے دینا تاکہ وہ اپنی زندگی صحیح طریقے سے گزار سکے۔ لیکن جب میں گھر سے چل رہا تھا گھر سے نکلا تو لوس ہو گیا، اسی بچے کی رقم کے سے میں کچھ کباب خرید کر لایا ہوں۔ اے طالب علم بتاؤ کہ میں ان کبابوں کو کھا سکتا ہوں کہ نہیں کھا سکتا ہوں؟ میں ان کبابوں کو یہ کھانا میرے لیے جائز ہے کہ نہیں؟ کیونکہ میری رقم کے نہیں، اس بچے کی رقم کے۔ غوث پاک نے کہا تم کھا سکتے ہو، تمہیں میں اجازت دیتا ہوں۔ اب دونوں نے کباب کھا لیے۔ کباب کھانے کے بعد کہا اے طالب علم دلیل کیا ہے؟ دلیل تو بتائیں۔ ارے یہ کباب میری ملکیت میں نہیں تھے، وہ تو بچے کی رقم تھی، اس بچے کی رقم کو میں نے کھایا ہے، یہ میرے لیے بغیر اجازت کے کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ حضور غوث پاک نے ارشاد فرمایا اے تاجر سن، جس بچے کی تو بات کر رہا ہے وہی عبدالقادر تیرے سامنے کھڑا ہوا موجود ہے۔ کہا تو جب تمہاری ملکیت میں یہ تھا تو مجھے پہلے بتاتے تاکہ وہ کباب میں تم کو دے دیتا۔ کہا کہ تم مجھے جانتے نہیں ہو، میں اللہ کا ولی ہوں۔ اللہ کے ولی کی شان یہ ہوتی ہے جب کسی بھوکے کی بھوک کو مٹاتا ہے تو کبھی اللہ کا ولی اسے شرمندہ نہیں کرتا ہے۔ اگر میں تجھے کہہ دیتا تو کھانے سے پہلے تو شرمندہ ہو جاتا، ضرور تو کچھ نہ کھا۔ حضرات گرامی، آج ہماری قوم کا حال یہ ہے کہ حرام اور حلال میں بالکل تمیز نہیں کرتے۔ بس مل جائے، بھائی کا مال مل جائے، باپ کا مال مل جائے، رشتہ داروں کا مال مل جائے، حرام کا مل جائے، حلال کا مل جائے، بس مال اکٹھا ہو جائے، مال جمع ہو جائے۔ اللہ اکبر! کیسی عادت ہم نے اپنے ذہن میں بسا لی ہے، مال کی بھوک ہمارے اندر پیدا ہو چکی ہے۔ اللہ اکبر! آج کیا دیکھا جاتا ہے؟ انسان بھائی کے مال پر قبضہ کر کے اپنی بلڈنگیں کھڑی کر رہا ہے، اپنی فیکٹریاں کھڑی کر رہا ہے۔ دیکھا کیا جاتا ہے؟ یہ جو فیکٹری والے ہیں نا، ان کے حالات کو اگر اٹھا کر دیکھا جاتا ہے تو نہ جانے کتنے مزدوروں کی مزدوری مار کر یہ اپنی فیکٹریوں کو چلا رہے ہیں، کتنے مزدوروں کی مزدوری نہ دے کر ایک مہینے کام کیا، 15 دن انہوں نے جو ہے اس سے کام کرایا، 1 مہینہ کرایا، 15 دن کی اجرت دے دی اور بھیج دیا، 15 دن کا پیسہ اس کا کھا گئے۔ اللہ اکبر! کوئی یو پی سے، کوئی بہار سے، کوئی جو ہے اتراکھنڈ سے، کوئی کہیں سے تمہارے یہاں کام کرنے کے لیے آ رہا ہے، اپنی بیوی بچوں کو چھوڑ کر آ رہا ہے۔ آج ہی دوپہر کی بات ہے، میں آفس میں بیٹھا ہوا تھا، 2 شخص آئے، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ میں نے کہا کیا بات ہے؟ کہا کہ بیمار چل رہے ہیں۔ کہ اچھا کہ بیمار چل رہے ہیں تو وجہ کیا ہے؟ رونے کی کیا وجہ ہے؟ ان کی آنکھوں سے آنسو نکلے۔ کہا کہ ہم جس فیکٹری میں کام کرتے ہیں اس فیکٹری والے نے ہمیں 1 مہینے کا پیسہ تو دے دیا، لیکن ہم نے کام 1.5 مہینہ کیا ہے، ہم بیمار ہیں اور وہ پیسہ نہیں دے رہا ہے۔ جس کمرے پر ہم رہ رہے تھے اس نے وہ کمرہ تک ہم سے چھین لیا ہے۔ اللہ اکبر! ہم یہ حرام کا پیسہ اکٹھا کر کے، حلال اور حرام کے درمیان تمیز پیدا نہ کر کے اگر آج بلڈنگیں کھڑی کر لیں تو یہ ہماری شان ہے؟ ارے شان تو یہ ہے، بلڈنگیں کھڑی کرنی ہو تو حرام کا پیسہ اکٹھا کرو، حرام کا پیسے سے بچو، حلال کا پیسہ اکٹھا کرو۔ یہ حرام کی نیت بالکل چھوڑ دو، بھائی کے پیسے پر نیت رکھنا بالکل بند کر دو۔ حضور غوث پاک کا ایک واقعہ میں مختصر انداز میں آپ کو بتاتا ہوا چلتا ہوں
کہ حضور غوث پاک کا عالم یہ تھا کہ ہاں مجھے پتا ہے، تھوڑا سا برداشت کر لیں، ہر کہیں دیکھتا ہوں میں، جب کوئی بات اگر سمجھانے کی چل رہی ہو تو اسے پوری کرنا ضروری ہے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب علم دین حاصل کر رہے تھے تو علم دین حاصل کرتے کرتے کافی وقت گزر گیا۔ آج تم اپنی اولاد کو نہیں پڑھاتے ہو نا، علم دین کو ہلکے میں لیتے ہو بالکل۔ تمہیں چاہیے غوث پاک کو سمجھیں کیا ہے غوث پاک۔ غوث پاک پڑھ رہے تھے، کسی نے کہا، تاجر نے آ کر، اے غوث پاک تم یہاں بغداد میں بیٹھ کر علم دین حاصل کر رہے ہو، اور تمہاری ماں 1 مہینے سے بیمار ہے، بلا علاج ہے، ان کی کوئی حفاظت کرنے والا نہیں، کوئی پانی دینے والا نہیں، کوئی خدمت کرنے والا نہیں، تم یہاں علم دین حاصل کر رہے ہو۔ غوث پاک کے دل میں ماں کی ممتا گونج اٹھی۔ جب ماں کی ممتا گونج اٹھی، اللہ اکبر، وقت آیا، غوث پاک سوچ رہے ہیں میری ماں نے کہہ کر بھیجا تھا کہ مکمل علم دین حاصل کرنے کے بعد میرے پاس آنا، لیکن اگر میں بیچ میں چلا جاؤں کہیں میری ماں مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ سوچتے رہے، صبح سے دوپہر ہو گیا، شام ہو گئی، رات کا آدھا پہر گزر چکا۔ جب سوچا کہ میری ماں کا حال کیا ہوگا، بغداد سے گیلان تک 1 مہینے کا سفر اس وقت تھا، آپ آدھی رات میں اپنے سامان کو اٹھا کر چل پڑے۔ جب بغداد سے جب گیلان کی جانب پہنچے، دیکھا کہ جاتا ہے ماں گھر کے اندر بیٹھی ہے اور دروازہ بند ہے۔ جب دروازہ بند تھا، کہا دروازہ کھولیے۔ ماں نے کہا کون؟ کہا ماں تیرا بیٹا عبدالقادر جیلانی ہے۔ ماں نے یہ نہ دیکھا کہ میرا بیٹا بغداد سے سفر کر کے آ رہا ہے، ماں نے یہ نہ دیکھا میرا بیٹا بغداد سے سفر کر کے آ رہا ہے۔ ماں نے کہا بیٹا بتا کہ تو علم دین مکمل حاصل کر کے آیا ہے یا ادھورا حاصل کر کے آیا ہے؟ کیا بات۔ جب یہ کہا، اللہ اکبر، غوث پاک کبھی اپنی زبان سے جھوٹ نہیں بولتے تھے۔ کہا ماں میری نیت تو مکمل علم دین حاصل کرنے کی تھی، اے میری ماں سن، جب میں نے تیری بیماری کے بارے میں سنا نا ماں، میرا دل مچل اٹھا، میں تیری زیارت کے لیے آ گیا، لیکن وہ ماں فاطمہ ام الخیر تھی۔ ماں نے کہا بیٹا سن، میں یہ کہتی ہوں کہ اگر تو میرے چہرے کی زیارت کرنا چاہتا ہے تو جا، واپس چلا جا اور مکمل علم دین حاصل کر لے۔ اگر تو نے اس روئے زمین پر علم دین مکمل حاصل کر لیا تو روئے زمین پر میرے چہرے کی زیارت نہیں کرے گا تو قیامت میں میرے چہرے کی زیارت کرے گا۔ نعرہ تکبیر۔